اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ سے خواہشات اور امیدوں کا بیان۔ حضرت ابو نجی عمرو بن ابسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں سوچا کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں اور وہ کسی دین پر نہیں ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک آدمی کی بابت سنا کہ وہ مکے میں بتوں کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ میں اپنی سواری پر بیٹھا اور اس شخص کے پاس مکہ آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اپنا تبلیغی کام کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی قوم دلیر ہے۔ تو میں نے چوری چھپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیر کی، یہاں تک کہ میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے کہا نبی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ اپنے احکام دے کر بھیجیں، اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا ہے کہ میں صلہ رحمی کا حکم دوں، بتوں کو توڑ دوں، اور یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ میں نے کہا اس کام پر آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد شخص اور ایک غلام۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آج اس کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، کیا تم میرا اور لوگوں کا حال نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم ابھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، جب تم میری بابت سنو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے اور میں اپنے گھر والوں میں تھا۔ تو میں نے خبروں کی کھوج شروع کر دی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، یہاں تک کہ کچھ لوگ مدینہ والوں میں سے آئے۔ تو میں نے کہا اس آدمی کا کیا حال ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ اس کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں، اس کی قوم نے تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ چنانچہ میں مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم وہی ہو جو مجھے مکہ میں ملے تھے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے دو باتیں بتائیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہیں اور میں ان سے انبھیگی ہوں۔ مجھے نماز کی بابت بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کی نماز پڑھو، پھر سورج کے ایک نیزے کی ہونے پر بلند ہونے تک نماز سے رکے رہو، اس لیے کہ جب تک سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ نکلتا ہے اور اس وقت کافر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر تم نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ ہوتے ہیں اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سایہ کم ہوتے ہوتے نیزے کے برابر ہو جائے۔ یہ آدھا یعنی زوال کا وقت ہے، اس وقت نماز سے رک جاؤ، اس لیے کہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنے لگے، یہ ظہر کا وقت کی شروعات ہے، تو نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے گواہ اور لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو۔ پھر نماز عصر کے بعد تم نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ غروب ہوتا ہے اور اس وقت اسے کافر سجدہ کرتے ہیں۔ باقی حدیث کا انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔